بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں اور خوش ہیں، اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حکومت پاکستان کی ایک بہت اہم اور خاص خبر کے ساتھ۔ وہ خبر یہ ہے کہ 5 اگست کو حکومت پاکستان نے پاکستان بھر میں یوم استحصال منانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ دن منانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ حمایت کو جاری رکھنا ہے، اور وہ پوری دنیا کے سامنے ان کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کو رجسٹر کروانا ہے کہ دیکھیں اس حد تک یہ بھارتی فوج اور بھارت جو ہے ان کشمیری بہن بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور انسانی حقوق کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو پوری دنیا کو دکھانا یہ اس دن کا مقصد ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک گیسٹ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین شاہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سر آپ سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، چل کے ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کا 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا فیصلہ یہ کس طرح کشمیریوں کے حق میں ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان پہ پاکستانی عوام پہ بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ کشمیر کا انفنشڈ ایجنڈا کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت کشمیر کے عوام بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ رہنے کا، پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر چکے تھے۔ ہمارے گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں یہ عوام نے خود آزاد کرائے تھے۔ اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر ہے یہ اصل میں ہندوستانی افواج سے، پاکستان کے قبائلیوں نے، پاکستان کے افواج نے، اور اس سے بڑھ کے کشمیری عوام نے آزاد کرائے تھے۔ صحیح۔ اور پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے بننے کے بعد، سیکنڈ ورلڈ کے بعد جو اقوام متحدہ کا رول بڑھا تھا، اس میں یہ قرار پایا تھا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ انگریزوں کی جو نو آبادیات تھے، چاہے وہ کسی اور ممالک کے تھے، ان تمام نو آبادیات میں لوگوں سے پوچھ کے فیصلہ کیا جائے گا اور لوگوں کو حق خود ارادی دیا جائے گا۔ جی ہاں، بے شک۔ اسی تناظر میں انہوں نے ایک بہت بڑا خطہ، ہمارا جو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ممالک کر دیتے، جیسے سعودی عرب ہے، باقی لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ایجنڈے کو کشمیر پہ یہ لوگ بالکل امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ سر دیکھیں، اس بات کو سر کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اب دنیا کو دیکھ لینا چاہیے، اس بات کا مطلب یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی بھارت جو ہے وہ ان کشمیریوں کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی حل کی طرف آنا چاہیے۔ یہ خاموشی جو اختیار کی ہوئی پوری دنیا نے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس یوم استحصال منانے سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، فرق تو پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ فرق ایسے پڑے گا کہ آج کی دنیا میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ گھر میں مائیں مصروف ہوتی ہیں، بچہ روئے نہ تو اس کو فیڈ نہیں دیتی۔ صحیح ہے۔ تو اس کو رونا پڑتا ہے بچے کو، پھر اس کی ماں کی توجہ اس طرف جاتی ہے، ورنہ وہ روزانہ کی مصروفیات میں اتنی بزی ہوتی ہے کہ فار دی ٹائم بینگ بھول جاتی ہے۔ اچھا، دنیا بھی پریکٹیکلی کشمیر کو بھول گئی تھی، اور جن لوگوں نے یہ وعدے کیے تھے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت، وہ لوگ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ہماری کچھ خارجہ پالیسی بھی ایسی رہی، کمزور رہی، ہماری حکومتوں کی کمزوریاں میں کہوں گا اس وقت کی۔ اور دوسری طرف دنیا کا جو اپنا انٹرسٹ تھا، انڈیا کی طرف بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو معاشی لحاظ سے دنیا کو اپنے جو مفادات نظر آتے تھے وہ انڈیا کے ساتھ تھے، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ ابھی کچھ حالات مختلف ہیں۔ حالات اس لیے مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے لگتا ہے کہ امداد ہے کہ مودی جیسا انسان انڈیا میں آیا، اور اس نے فیصلے ایسے خود کیے، جیسے ابھی آج ہم 5 اگست کو منانے جا رہے ہیں یوم استحصال، 1 سال پہلے اس نے جو کشمیر میں بالکل
اس کی پالیسی ایک چینج کر دی. وہ پالیسی یہ تھی کہ کشمیریوں کے علاوہ باہر کے لوگ آ کے وہاں پہ جائیداد نہیں خرید سکتے تھے. اگر وہ آ کے خریدیں گے تو وہاں پہ کشمیری اقلیت میں چلے جائیں گے اور باقی لوگ آپ کے اکثریت میں آ جائیں گے. صحیح ہے. اور مودی کا یہ پلان تھا جا کے جس وجہ سے زندہ ہوئی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ زندہ ہوا. پہلا تو یہ تھا کہ آپ کو پتا وانی کی برہان وانی کی شہادت. جی ہاں. ینگ لیڈر تھا جی. اور اس نے خود کشمیری نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. بے شک اسے نئی روح پھونکی ہے آزادی کی اس مہم میں. ٹھیک ہے سر, دوسری چیز بتائیے گا, پھر مجھے آپ کی طرف آپ کے پاس آخری کویسچن کے لیے بڑھنا ہے. ہیلو جی آپ کی آواز کڑی پلیز. جی سر, آپ نے کہا ایک برہان وانی ہے اور دوسرا یہ آرٹیکل 370 اور 45 ہے, یعنی کہ ان کی وجہ سے ایک نئی لہر جو ہے نا آزادی کی مہم میں پیدا ہوئی ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بھارت کو یہ 370 کا خاتمہ کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں لازمی کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کشمیری اس سے کم پہ ماننے کو تیار نہیں, ایون کہ یہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھیں ہم کیا چاہتے ہیں. دنیا جو ہے نا یہی دنیا کو کہنا چاہیے کہ کشمیریوں سے پوچھے وہ کیا چاہتے ہیں. اور وہ انڈیا اس لیے نہیں پوچھتا, ان کو پتا ہے کہ ان کا سب کا اعلان ہے, دل ہے ان کا پاکستان کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. جی سر. ان کو وہ دیتا نہیں ہے, ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, نوجوانوں کو بے دریغ مار رہا ہے. اور اس کے لیے دنیا کو دنیا بھر کی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بڑے ایک مفید معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں گے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے صحت کے شعبے کے حوالے سے, اور خصوصی طور پہ دل کے امراض کے حوالے سے, اور اس موجودہ صورتحال کے بارے میں بات ہوگی. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اپنے ایک بہت ہی اہم مہمان سے جن کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے ہے, اور خصوصی طور پہ دل کے عارضے کے حوالے سے بات ہوگی. ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں ہمارا ایک مشاہدے کے مطابق, ایک اندازے کے مطابق ہر 5واں شخص وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم نے اس حوالے سے آج اپنے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جن سے ہم بہت ہی اہم معلومات حاصل کریں گے کہ آخر ہم لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں, اور کون کون سی یہ بیماریاں ہیں, اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ہم کس طرح خود کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے پیاروں کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر محمد عارف رزاق صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ فہیم بھائی, تھینک یو فار انوائٹنگ. سر یہ جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اتنے نوجوان ڈاکٹر بھی دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, اور ہم علاج کی طرف ہی مطلب جاتے ہیں. اچھا سر یہ دیکھیں, یہ ہر 5 میں سے ایک شخص کا دل کے عارضے میں مبتلا ہونا, یہ بہت بڑے فگرز ہیں. مطلب کون کون سے امراض ہوتے ہیں دل کے جو اس سارے اندازے میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں دل کے امراض میں لسٹ ہے پوری ایک کہ جس میں مختلف دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس میں بلڈ پریشر کے منیمم سے لے کر دل کی رفتار کا بڑھنا جسے ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں, اچھا, دل کی رفتار کا کم ہونا بریڈی کارڈیا کہتے ہیں. پھر میجورٹی جو سیویرٹی کی طرف جب جاتے ہیں, جیسے ہم ہارٹ اٹیک انجائنا کی طرف ہم جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. ہارٹ فیلئر جس میں پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہارٹ کا فنکشن کم ہو جانا, یہ سارے وہ امراض ہیں. یہ سارے وہ امراض بالکل. اور پھر اس کے علاوہ تو مزید ڈیٹیلز میں بہت ساری ہیں.
مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہر اس میں تقریباً کارڈیک ریلیٹڈ ایشوز اتنے اب زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے صحت کا بے انتہا خیال رکھنا ہوگا ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک عام صحت مند انسان کو دل کا مریض بنا دیتی ہیں؟ لیکن دل کے مریض بنانے میں مین ایکچوئل جو ہے وہ ایک تو سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہم نے جو اڈاپٹ نہیں کیا ہے, یعنی مین آپ جو اسٹریسفل لائف سٹائل کی طرف آپ آ جائیں جس میں حد سے اسٹریس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اور یہ جو اسٹریس ہے یہ اسٹریس بھی ڈفرینٹ طرح کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کون سا ہے. آپ ایموشنل فیکٹر سے گزر رہے ہیں, ایکسائٹمنٹ فیکٹرز ہیں آپ کی جو بالکل ایکسائٹمنٹ کچھ مزاج میں, جیسے لیٹ سپوز کسی کے مزاج میں اگر بہت زیادہ بے چینی ہے اور بہت زیادہ ہر چیز میں جلدی, جس میں ٹائپ اے پرسنالٹی ہم اکثر اس میں کہتے ہیں, تو وہ بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بھی کارڈیک سے ریلیٹ, کیونکہ وہ مور ہائپرٹینسو کی طرف بھی جاتے ہیں اور ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اسٹریس میں ایموشنز کی وجہ سے بھی ہم کبھی کبھی جو ہے وہ دل کے مریض بن جاتے ہیں, اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے رکھنے والے لوگ ان کو بھی اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں واقعی ایک ہارٹ پیشنٹ بنا سکتی ہیں, اور ہم کس طرح ان پہ قابو کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں پہ, اس بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ آ گیا. ٹھیک ہے دوستو, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد عارف رزاق صاحب موجود ہیں جو کہ دل کے امراض کے ماہر ہیں, اور ان سے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ سٹریس جو ہے وہ کسی بھی صحت مند انسان کو دل کا مریض بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں دل کے امراض میں آپ نے کچھ بیماریاں بھی بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے ہارٹ کو فیل کرنے تک لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اور بتائیے اس میں کہ مطلب ایسے اور کون کون سے عوامل ہیں جو مطلب ایک سٹریس کے علاوہ دل کے مریض کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ ڈائٹری فیکٹرز پہ, یعنی وہ کون سی غذائیں ہیں جو کہ دل کے حوالے سے مزید پیچیدگیاں کریٹ کر سکتی ہیں, جس میں کولیسٹرول کا بڑھنا مین ایک امپورٹنٹ ایک چیز ہے. تو جتنے بھی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں, لائک جو آپ کے جو مشین سے جو کر کے اور ڈیری جتنی آپ کی پروڈکٹس ہیں جس میں گھی چکناٹ والی چیزوں کا استعمال کا ہونا, ایک جنرل براڈ وے میں اگر میں ٹرم استعمال کروں تو وہ ساری وہ چیزیں جو کہ چکناہٹ کی بڑھانے کی طرف ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی دل کے باعث بنتی ہیں مزید پیچیدگی اور کریٹ. تو گھی وغیرہ تو ہمیشہ سے, چکنائی والی چیزیں تو ہمیشہ سے انسان کھاتا آیا. آپ دیکھیں ہم وہ ڈائریکٹ چربی کھایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ, تو مطلب مگر کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں جیسے جیسے اب اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, جیسے جیسے ہمیں ریسرچرز اور پہلے بھی منع ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی منع نہیں کیا گیا تھا. ہمیں شروع سے ہی کارڈیک کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیشہ جو کولیسٹرول کا زیادتی کا ہونا ہمیشہ دل کے لیے پرابلم کریٹ کرتا تھا. مگر اب اس میں ڈفرینٹ جو اب جو یہ تو ایک صرف ڈائٹری فیکٹرز کے ہیں, اس ڈائٹری فیکٹرز میں دوسری اب جیسے چیزیں ہیں جس میں اسموکنگ آ جاتی ہیں, آپ کی جو ڈفرینٹ جو نشہ آور والی جو چیزیں ہیں جو کہ باعث کریٹ کرتی ہیں نکوٹین کا لیول انکریز کرتے ہیں. نکوٹین لیول انکریز جب ہوتا ہے تو ویزوسپازم ویسلس کی obstructions کریٹ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. تو اگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو صرف ڈائٹری فیکٹرز, اسٹریس ریلیٹڈ فیکٹرز, آپ کے وہ غذائیں ہیں جو کہ کارڈیک کو مزید پرابلم کریٹ کریں, ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں, وہ کون سی غذائیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہوگا. تو ویسے ہی عید کا ٹائم ہے, ہم سب وہ ہیں, تو ہمیں اس چیز کا ہے کہ بیلنس ڈائٹ رکھی جائے. اس بیلنس ڈائٹ کا ہی ایکچوئل حل ہے کارڈیک کی کئی ڈیزیز سے بچنے کا. مگر ابھی قربانی کا گوشت جو ہے یہ تو لوگ کھائیں گے ہی کھائیں گے, اور اس میں کیسے بیلنس کر پائیں گے؟ اب یہی ہے کہ جو نہیں ہے آپ اتنا ہو کہ پیٹ بھر کے اور تمام آئلی چیزوں کو نہ لیا جائے, مطلب اس حد تک کا ہو
کہ وہ چکھنے کے حد تک یا جن کو آلریڈی کارڈیک ریلیٹڈ ایشوز ہیں جیسے جن میں بلڈ پریشر کا ہے یا جن کو آلریڈی ہارٹ اٹیک کا آلریڈی کچھ علامات ہیں یا چیسٹ پین کا ہے تو وہ اپنی اتنی ڈائٹ رکھیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں کوئی علامات ظاہر نہ ہو. یعنی کہ وہ جو طب نبوی کے اصول کے مطابق کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے, بھوک رکھ کے ہے کھانا نا, تو یعنی کہ اتنا پیٹ بھر کے لادنا نہیں چاہیے خود پہ, یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ پیٹ جو ہے نا یہ ہمارا اپنا ہے, یہ بہت ضروری ہے یہ احساس. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کووڈ کے وہ جو پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہاسپٹلز وغیرہ ہیں وہ پہلے کی طرح اس طرح چیک اپ وغیرہ نہیں کر رہے اور لوگوں کا بھی رجحان ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ مطلب ویٹ کر رہے ہیں شاید کہ یہ وبا کے دن گزر جائیں, کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں ایک اور پریشانی کا سامنا کر بیٹھوں. بالکل صحیح. تو ایسا بھی ہو رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ فہیم بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین سے, تمام جتنے گیسٹ ہیں, ویورز ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کووڈ کے حوالے سے اگر کسی کو بھی, کیونکہ کووڈ بیسکلی فلو لائک سمٹمز سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اگر تو اس کو اگنور کیا جائے. تو پہلے تو مین بیسک تھنگ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ جو کہ جن کو فلو لائک سمٹمز اس کووڈ کے پیریڈ میں ڈیولپ ہونے شروع ہوں وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عارف رزاق صاحب موجود ہیں جو دل کے امراض کے ماہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹالوجسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جو دل کے امراض ہیں وہ مطلب کن کن وجوہات سے شروع ہوتے ہیں اور ہمیں ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ان سے. شوگر کے مریض جو ہیں کیا ان کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کسی دل کی بیماری میں؟ شوگر اور دل کا تقریباً یہ ساتھ سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں. اچھا. یعنی جن پیشنٹس میں ڈائبٹک ہیں یا ڈائبٹیز ان کو ہو چکی ہے ان کو اپنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کارڈیک پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شوگر کے تمام پیشنٹس اپنے بلڈ پریشر کی میڈیسن لیں لازمی, ایون دو کہ اگر بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس, یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس میں ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں شوگر کی مگر ساتھ ساتھ کارڈیک کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مگر کچھ پیشنٹس میں جب پریشرز بالکل ہی جب کنٹرولڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم obvious سی بات ہے کہ پھر ہم بلڈ پریشر کی وہ میڈیسن کنٹینیو نہیں کرتے. مگر ہم نے عموماً دیکھا ہے تقریباً 90% آف دا کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر اور جو شوگر ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم وہ میڈیسنس دے رہے ہوتے ہیں کوشش کر کے کہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے, شوگرز بھی کنٹرول رہیں اور ساتھ میں ہم کولیسٹرول کی ویلیو کو بھی ہم مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اب تو جو نئی جو گائیڈ لائن جو امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام پیشنٹس میں چاہے وہ ڈائبٹک اگر ہیں تو وہ تمام پیشنٹس میں ہم کولیسٹرول کی میڈیسن ہم ڈیفینیٹلی لازمی رات میں دیں گے. صحیح ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اپنی خوراک میں کن چیزوں کو لازمی شامل کرنا چاہیے کہ ہم یہ دل کے امراض سے بچ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے فہیم. یہ ایک ایسی بات ہے کہ مین چیز ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں جو ڈائٹری فیکٹر ہے از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. تو اس طرز زندگی میں اور کیا کیا آتا ہے؟ مطلب ایک ڈائٹ کے علاوہ ڈائٹ کے علاوہ ہے دوسرا ایکسرسائز سے ورزش بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم جو برسک واکنگ کی جائے ایٹ لیسٹ 40 منٹس برسک واکنگ کی جائے یا ہفتے میں 5 دن کم از کم وہ کیا جائے. خوراک کے حوالے سے یہ ہے کہ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا زیادہ استعمال کیا جائے. اچھا. فریش فروٹس میں مین آپ کے یہی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ لیٹ سپوز اگر ڈائبٹک ہے تو پھر پورے دن میں مطلب ایک کوئی سا بھی پھل لے لیا جائے. بہت زیادہ اگر وہ فروٹس لے کے ہوگا تو آبویسلی شوگرز انکریز ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہ دالوں کا جو استعمال ہے مین اصل وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو کہ وہ بہت ہی اچھا ہے.
اور ویجیٹیبلس یہ فاسٹ فوڈ کا جو نہیں ہے، دیکھیں فاسٹ فوڈ جب بھی استعمال کی گئی ہیں اور اس سے الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ لیول بڑھ جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا یہ ہے کہ کولیسٹرول کی ویلیو کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کو وہی میڈیسن سٹارٹ کرنی۔ اچھا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تقریباً ہمیں کتنی فروانی سے یہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کھانا چاہیے؟ لائک کچھ لوگ تو روز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دن میں کئی دفعہ کھاتے ہیں، کچھ ہفتے میں کئی دفعہ کھاتے ہیں، کچھ مہینے میں کئی دفعہ کھاتے ہیں، تو اس میں مناسب کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ مہینے میں اگر ایک دفعہ بھی اگر لے لیا جائے تو اس میں فاسٹ فوڈ میں نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جو لائف سٹائل جس طرح سے ہے اوور آل پورے جنرل پاپولیشن کا، ہم جو بھی ہوتا ہے ہم باہر سے سموسہ لینے کے لیے لے لیں گے تو وہ ساری ڈیپلی فرائیڈ ہوتی ہیں۔ تو مین ایکچوئل جو چیز ہے یہ جو باہر کی جو چیزیں ہیں یا جو بھی ڈیپ فرائی میں دوبارہ بار بار جتنی تلی جائیں گی اس سے ٹرائی گلیسرائڈ لیول آپ کا بڑھے گا اور الٹیمیٹلی وہی نقصان دہ ہے اور وہی دل کی بیماریوں کے بڑھنے کے باعث ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے بات کی اس کے مطابق ہمیں دل کے امراض سے بچنے کے لیے ہمیں اچھی خوراک رکھنی ہے۔ اچھی خوراک میں سبزی اور دالیں شامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فروٹس شامل ہیں، پھر ہم نے ورزش جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور جتنی بھی خواتین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے مردوں کو ٹینشن کم دیں، سٹریس کم دیں، اور جتنے مرد حضرات ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی خواتین کو جو ہے وہ کم سے کم ٹینشن دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی صحت اس حد تک متاثر ہو جائے۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور ایک بڑی اچھی معلوماتی گفتگو رہی۔ دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ روحانی شرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ آج خصوصی طور پہ قربانی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آج خصوصی طور پہ ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ کل پاکستان میں عید قرباں جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بقرہ عید منائی جا رہی ہے، آپ سب دیکھنے والوں کو بھی دل کی گہرائی سے بہت بہت آج عید مبارک۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے روز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ملک کے ایک بہت ہی پسند کیے جانے والے سوشل ورکر بھی ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج ہم کوشش کریں گے، دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ خصوصی طور پہ قربانی کے حوالے سے بات ہو سکے، کہ کل ہم نے سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، تو اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں وہ کچھ ایسی باتیں جن کا علم ہونا بڑا ضروری ہے، جن کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سنت ادا کریں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، سیلانی کے بارے میں بھی پہلے بات ہونی چاہیے۔ سیلانی ایک ایسا ادارہ جو مطلب لاکھوں لوگ روزانہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس قربانی والا مطلب عید قرباں پہ کتنے لوگوں تک، کتنے مستحقین تک جو ہے وہ عید کا گوشت جو ہے وہ پہنچے گا؟ کتنے لوگوں نے آس لگائی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ کروڑوں میں ہیں جو سال میں شاید ایک دفعہ عید ہی گوشت کھاتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ادارہ تقریباً روزانہ 1.5-2 لاکھ افراد کی خدمت ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اس عظیم الشان موقع پر ہمارا حسن ظن ہے کہ تقریباً 30 لاکھ افراد ان 3 دنوں میں گوشت سے فیض یاب ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حصہ بھی لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر جو ہے نا غربا ہوں گے، اور یہ چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہمارا اصلاح ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بندوں کے کام میں لگا دیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج عرفے کے دن دعا مانگی تھی رزق کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کے دن رزق کی دعا مانگی تھی، تو آج تک آپ جائیں تو مکہ المکرمہ میں
دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں. 25 لاکھ 30 لاکھ اگر آدمی جو ہے نا حج کے وقت ہوتا ہے وہاں پر, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوتا ہو, تو کبھی کسی بھی آپ بقالے پر یعنی سپر اسٹور پر جائیں تو روٹی کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے. اور دنیا جہان کے پھل ہمارے ہاں تو آم ہم گرمی میں دیکھتے ہیں, وہاں الحمدللہ سردی میں بھی ہم نے آم جو ہے دیکھے, ہو سکتا ہے کھائے بھی ہوں. تو بہت بڑی مطلب یعنی کہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے نعمت ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت بہت تباہ ہو چکی ہے, بہت تباہ ہو چکی ہے, بہت تباہ ہو چکی ہے. تو اس وقت میں اہل دنیا کو کہوں گا کہ آج عرفے کے دن آپ خوب اللہ سے اپنی مطلب یعنی کہ ہر حاجت پیش کریں اور رزق کی حاجت پیش ادا کریں, کیونکہ معیشت جو ہے نا یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے بغیر ہمارا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اس لیے بس یہ کہ یہ غنیمت دن ہے. آج جہاں عید ہے ان کے لیے بھی, اور کل ہمارے یہاں عید ہے, ایک عظیم الشان وظیفہ جو ہمیں روایتوں سے ملتا ہے. اس وظیفے کو جو کر لیتا ہے وہ یہ اس بات کے یقین کر لے کہ انشاءاللہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر اللہ نور سے بھر دے گا. وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. 3 تسبیحاں 300 مرتبہ, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے, اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اسے قبول کر لے. اس کا ثواب مجھے بھی, میرے ماں باپ کو بھی, اور پوری امت کو بشمول انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے سب کو ثواب پہنچا دے. تو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں 1000 انوار داخل کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اس کے پڑھنے سے جس کو اس نے ایک سال ثواب کیا ہے تو اس نے تو پوری امت کی ثواب کر دیا. تو پوری امت کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا. تو جن کے ہاں آج عید ہے وہ آج 3 تسبیح پڑھ لیں, اور جن کے ہاں کل عید ہے وہ کل 3 تسبیح پڑھ لیں. ایک اور روایت ہے کہ جس کی جو قربانی کے لائق نہیں, شرعی فقیر ہے, اور وہ بیچارہ قربانی نہیں کر سکا, تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا خط بنا لے, مونچھ سے کر لے, ناخن کاٹ لے. اور تو حضور نے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 10 دن تک یہ کام نہیں کیا تھا ان کی قربانی کا ثواب اس میں بھی رکھ دیا. اور عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے نفل, ہر رکعت میں سورہ کوثر انا اعطینا کل کوثر اس آیت سورت کو پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ وہ کرے خاص جو بیچارہ قربانی نہیں کر سک رہا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا, ابھی ہمیں پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور ایسی وہ اہم باتیں جو لازمی ہمیں پتہ ہونی چاہیے سنت ابراہیمی ادا کرنے سے پہلے, کیونکہ ہم اپنے مویشی جو ہے جب ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے اور کچھ چیزوں پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے جو صرف ہم معلومات کی حد تک ہمارے پاس موجود ہیں. اس بارے میں ہم بات کریں گے. ایک وقفے کی آواز میرے کان میں آ گئی, تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. پہلے دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو اس حوالے سے بشیر فاروقی صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. آپ کے سوالات بھی لیں گے, مگر آج سوالات تھوڑے سے کم ہوں گے, اس کے لیے معذرت. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ہم دینی شرح رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے عموماً. مگر آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم معلومات کے بارے میں. وقفے سے پہلے سر ایک سوال کیا تھا, اس کی طرف آئیں یا پہلے جو دوستوں کے سوالات آئے سوالات کے جواب دے دیں, کیونکہ وہ بیچارے مطلب منتظر ہیں, ان کے انتظار کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں اسلام آباد سے کال آئی ہما کی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ایڈمیشن لینا ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ مجھے بی ایس میں ایڈمیشن لینا زیادہ اچھا ہے یا اے ڈی پی میں ایڈمیشن لینا زیادہ اچھا ہے. بی ایس کا بی ایس, ٹھیک ہے جی, وہ اشارہ اس کا ملا ہے. نگت صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں, ان کی قوت سماعت تھوڑی سی کم ہے, آلہ لگاتے ہیں وہ, اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے. یا سمیعو یا سمیعو یا سمی مانے اللہ کی وہ ذات جو سننے والی ہے. 111 مرتبہ پڑھ کے دونوں کانوں میں امی جان دم کر دے, پڑھ کے
सीधे और फिर उल्टे। तो इंशाअल्लाह ताला समाज बढ़ जाएगी, अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत से इनका भला करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक खातून की रावलपिंडी से हमें कॉल आई, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी कब तक होगी और अपनों में होगी या गैरों में। इस बात का भी जवाब देते हैं वैसे आप, अपनों या गैरों का? देखें, एक जो मुस्तक़बिल के जवाब होते हैं ना, वो तो देना मुनासिब ही नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये कि इतना ज़रूर है कि कोई रुकावट नहीं है इनकी, और इस्तिखारे में इनके लिए यही है कि गैरों में ज़्यादा कोशिश करें, गैरों में कोशिश करें। तो अब ये कि बहन आज साल का सबसे 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 अजीम दिन है, यानी इससे बड़ा दिन पूरे साल में कोई भी नहीं आता। सरकार का जो आखिरी खुतबा था ना, खुतबतुल विदा, वो भी जुम्मे के दिन था, अरफात के मैदान में था। और अभी वक्फे से पहले मैं अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज के दिन जो दुआ मांगी है ना, उस दुआ का असर आज तक जारी है। तो बहन आज बहुत दुआ मांगने का वक्त है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा इनाम याफ्ता दिन है। लाजमी तौर पर आप इस दिन में जितना हो सके अल्लाह से दुआ मांगे, बेटी के लिए भी, और ख़ास करके असर से मगरिब तो आज हर शख्स कोशिश करे कि मस्जिद में ही रहे, मर्द और औरतें कोई भी काम न करें, बल्कि घर में मुसल्ले पर एक कुर्सी बैठ कर या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करें। असर से मगरिब लाजमी तौर करें। जिन ख़वातीन पर आज नमाज माफ़ है वो भी पढ़ सकती, मना नहीं। तो या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करने के बाद जब गुरूब का वक्त करीब आए तो अल्लाह से दुआ मांगे। ये लाजमी तौर पर आज के दिन करके देखिए, वैसे पूरा साल करना चाहिए ये वक्त। तो इंशाल्लाह ये दुआएं कबूल होने की लाजमी तौर पर जो है ना बरकत वाले की घड़ियाँ हैं, उस पर अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगिएगा। इस्तिखारे का जवाब ये कि कोई रुकावट भी नहीं है, और ना ही मतलब मैंने कि आप टेंशन लें। आप गैरों में ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी बेटी की गरीब शादी हो जाए। कब होगी उसके बारे में हदीस पाक मौजूद है कि हमारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसा मुझे पाएगा। आप अल्लाह से गुमान कर लें कि मेरी बेटी की शादी इंशाल्लाह इसी 2020 में हो जाएगी, तो भी नामुमकिन नहीं है। और वजीफ़ा जो है वो ये है कि आज आका फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। आपने एक बात की है, यहाँ 100 हाजतों की बरकत है। 313 मरतबा सारी ज़िंदगी रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करें, इसकी बरकतें कब्र में भी और दुनिया में दोनों में हासिल होंगी। बिल्कुल सही। हमें मलीर से कराची से कॉल आई, रिजवाना साहिबा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को इन्होंने चेकअप करवाया है, ये दिल की मरीज़ा हैं और अब दवाइयाँ खा के इनके गुर्दों पे भी असर हो रहा है। तो ये पूछना ये चाहती हैं कि क्या ये वाकई बीमारियाँ हैं या किसी ने कुछ इनके ऊपर नहीं, सिर्फ बीमारियाँ ही हैं, कोई वजह नहीं है। और कराची में रहती हैं, अपने बेटे वगैरह को किसी को भेज दें और हमसे पूरा इलाज मंगवा लें। वैसे आज बहुत इबादत का दिन है, अल्लाह से दुआ इबादत भी करें। और आज की जो रात है ना, जिसे कहते हैं शब नहर, शब नहर, आज की रात शब नहर है ना, सुबह ईद है। अल्लाह के रसूल का वाज़े फरमान है कि आज जो अल्लाह की बंदगी करेगा ना, उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा जब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। आज की रात मगरिब से लेकर सुबह सादे तक। और फरमाया आज की रात में कोई दुआ रद्द होगी ही नहीं। तो इस रात में आम तौर पर जैसे कहते हैं चांद रात क्या लगता है ना, तो इसमें लोग बहुत सारे कामों में मसरूफ होते हैं। आप काम दिन में कर लें, रात बंदगी गुजार लें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें लाहौर से कॉल आई सायरा साहिबा की, बड़ी परेशान थी। इन्होंने कहा कि मेरी एक नंद है, वो उनकी शादी हुई हुई है, उनके बच्चे भी हैं, वो मेरे ही घर में रहती हैं और मेरे शौहर जो हैं वो उनसे हर चीज़ में मशावरत करते हैं और हमारा घर जो है वो कई दफ़ा टूटते टूटते बचा है और अभी भी बड़ी तकलीफ़ में है। वो कब जाएंगी अपने घर? इन्होंने एक सवाल किया था कि बताओ मैं गलत में हूँ या मैं गलत हूँ या वो। देखिए ये तो दिलों की भेद तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि जो बंदा किसी मुश्किल पर सब्र करता है ना, तो गोया अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है और दोस्त के काम आता है। तो आप मायूस ना हो। जुम्मतुल मुबारका के दिन 1001 मरतबा या वदूदो, आज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप पढ़ लीजिएगा। 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद, ये पढ़कर आप अपने नमक और चीनी के बर्तनों में दम कर दें और इससे पूरे हफ्ता खाना पकाएं। खाना आपकी नंद भी खाती है, आपके बच्चे भी खाते हैं, आपके शोहर भी खाते हैं, सबका दिल इंशाअल्लाह नरम हो जाएगा। बकिया नमाज के बाद पढ़ लिया करें 111 मरतबा या रऊफ़ो या रहीमो, या रऊफ़ो या रहीमो। रऊफ़ के माने बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान,
اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا. اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ پر مہربانی بھی ہوگی اور آپ پر رحم بھی ہوگا. بالکل صحیح ہو گیا. اور سر ایک وقفے کا وقت آ گیا اور وقفے سے واپس آ کے ہی ہم وہ قربانی کے حوالے سے اہم جو معلومات جو باتیں ہیں وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر سکیں گے. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سروس ٹائرز نے اور ان کے کچھ پیغام ہیں جو آپ دوستوں تک پہنچانے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عام ٹائرز سے 40% کم گھستے ہیں سروس ٹائرز. یہ کہتے ہیں کہ سروس ٹائرز ہی تو ہیں جو دیتے ہیں روڈ پہ سب سے مضبوط گرپ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے 40 سے زائد ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور سب مانتے ہیں کہ گرپ سروس جیسی تو فکر کیسی. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے جی. وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کیا کرتے ہیں. آج کیونکہ عید قربان کی تیاریوں میں سارے مصروف ہیں تو ہم کل کی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے بات کریں گے. ہم جب بھی بات کرنے لگتے ہیں سوالات بیچ میں آ جاتے ہیں آپ دوستوں کے, تو ایک سوال پھر درمیان میں ہمارے پاس موجود ہے. احسان صاحب کا سوال ہے, انہوں نے کہا ہے کہ رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بات نہیں بن پاتی کہیں, کیا وجہ ہے, کچھ تھوڑا سا رہنمائی کیجیے. جی احسان صاحب, آپ کی گفتگو بتا رہی تھی کہ آپ کو شاید لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے کاموں کو روکا ہوا ہے, لیکن بہرحال ایسا ہے کچھ نہیں. آپ 3 کام اپنی زندگی میں اپنا لیں, دنیا کا ہر کام چل کر آپ کو پاس آئے گا. ایک تو کہ نماز قضا نہ ہونے دیں. نمازیں 4 نہیں ہیں 5 ہیں, یعنی فجر کی نمازیں پڑھنی ہے, 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم ایک مسئلے کے لیے پڑھا جائے یا 1000 مسئلوں کے لیے پڑھا جائے, اللہ سب مسئلے پورے کر دیتا ہے. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یہ بے حساب پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو پڑھتے رہیں. اور تیسرا روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں. یہ 3 کام کریں, انشاءاللہ آپ کے کام بن جائیں گے. وجہ کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. اچھا, قربانی کے حوالے سے کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے وہ جانور قربان ہوتے ہوئے ان کی ساری ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں. ہم فیس بک پہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے وہ گھروں میں جب جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, پھر جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اس حوالے سے اور بھی بہت سی معلومات جن کا ہم کل کے دن اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے ہم فائدہ اٹھا سکیں, جن باتوں کا میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز گائیڈ کیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس چیز کو دکھانا اخلاقاً اور مطلب یعنی کہ نظام زندگی کے متعلق جو بات کی جاتی ہے یہ غلط ہے. اچھا, ذبح کرتے ہوئے دکھانا, کیونکہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے نقل کی جاتی ہے. کوشش کریں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ ریاکاری سے, دکھلاوے سے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. تو جب بندہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور کو تابعدار ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے, وہ تابع ہو گیا اور اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا کچھ نے جھکا دیا اور اپنے اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے. تو کیا تم اپنے نفس کو نہیں قربان کر سکتے؟ تو یہ اس وقت اس کی فیس بک پہ دکھانا, ہاں اگر آپ کو دکھانا ہے تو جانور زندہ دکھا دیں, لیکن آپ ذبح کرتے ہو ہرگز کسی کو نہ دکھائیں. اور ہمارے پیمرا کی میں بھی ایک قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی میڈیا اس کو نہیں دکھا سکتا ذبح کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے نقصانات بہت ہیں. خود ہماری بھی مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا کل جو گائے اس میں سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہوں گی اور اس کی مطلب جو سارا آٹومیٹک کام جو ہو رہا ہوگا تو وہ دکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں ذبح ہو رہا ہوگا وہاں ہرگز نہیں دکھایا جائے گا. یہ پالیسی بھی نہیں, یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ذبح کرتے وقت یاد رکھنا کہ انسان سوچے کہ آپ کو کچھ ذبح کر رہا ہو تو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. اللہ, تو ہم تو یقین کرو میرے گھر میں جانور بھی ہے نا, تو سنت یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہونا تو اس کے پاس کھڑا ہونا سنت ہے. اگر میں انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہوں گا نا تو ذبح کے وقت میری آنکھیں نیچے ہوں گی. مگر ایک نیت کیا ہوگی کہ یہ جو ذبح ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح بھی رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں, جب رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کی طرف سے یہ اسلام میں سکھا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہے ہو تو تم سمجھو کہ تمہارا یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچ رہا, تمہارا دل پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے کہ تم اپنے اندر کچھ تبدیلی چاہو.
اب ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے قربانی کی اور آج آپ نے نماز بھی قضا کر دی کہ کپڑے خون والے ہو گئے. تو یہ تو سمجھ لو کہ آپ نے قربانی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کی, یہ رسم کے لیے کی. ہر عبادت کے لیے شرط ہے کہ ثواب کی نیت سے کیا جائے, اللہ اس کے رسول کی اتباع کے لیے کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ رحم کا جو سلسلہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب ہم چھری پھیرتے ہیں تو چھری پھیرتے اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں اس جانور کی, وہ فوراً کٹ جاتی ہیں. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اس کے سانس جو اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ اتنی ہوں گے, معاذ اللہ لوگ اس کے پاؤں سے اس کی کھال اتارے ہوتے ہیں. جی ہاں, ابھی جانور ہل رہا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھ لے کہ جو یہ ایسا کرتا ہے وہ سخت گناہگار بھی ہے, اور جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل تماشائی بنا ہوا ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے بچے, کیونکہ ظاہر آپ نے کسائی کو 10,000 دیے 8,000 دیے گائے کے, اس کو کہہ دیں بھائی آپ چھری اب مت چلائیں. اول تو چھری خود چلانا سنت ہے, اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ خود ہی چلائیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر, اور اس کے بعد چھری اپنے ہاتھ پہ رکھیں, اس کو دیں ہی نہیں چھری, سمجھے. اور من رحیمہ رحیمہ, تم رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا, اور خدا نہ خواستہ من ظالمہ ظلمہ, تم ظلم کرو گے تو تمہارا ظلم ہوگا. اب دیکھتے ہو کیسی خطرناک موتیں ہوتی ہیں, کوئی جل کر مر رہا ہے, کوئی پھٹ کر مر رہا ہے, کوئی ڈوب کر مر رہا ہے, کسی کے پیٹ کھنجر پڑ رہی ہے, کسی کی گردن کٹ رہی ہوتی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ یہ ساری باتیں انہوں نے ظلم. جی بشیر صاحب, ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں, اور اب میں آخری سوال کی طرف بڑھوں گا آج کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے, کہ جو سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہے, ہم مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنت کو مطلب جب یہ حکم انہیں آیا تو انہوں نے جب چھری چلائی تو انہوں نے اپنے بیٹے پہ چھری چلائی, اللہ, یعنی اپنی سب سے عزیز ترین جو شے تھی وہ. ہم وہ نبی جتنا مطلب ہم اس طرح تو ہم نہیں سوچ سکتے, ہم شاید اس لیے ہم ایک عام سے انسان ہیں. تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس مقصد کو پا سکیں. قربانی ہم ہمیشہ ادا کرتے ہیں, ایک جیسے انسان رہتے ہیں, ہمارے اندر کا وہ جو برا انسان ہے اس پہ کب چھری چلے گی. اللہ کے خلیل کو بڑھاپے میں اولاد ملی, بڑھاپے میں اولاد, اور پھر خواب آیا کہ تم اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہو. تو آپ نے جب یہ 9 تاریخ آئی تو آپ کے دل میں یہ بات یقین ہو گئی کہ واقعی خواب سچا ہے. تو اپنے بیٹے سے کہا تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں. پھر وہ بیٹے کو لے کے گئے مینا کی وادی میں 10 تاریخ کو, اور پھر بیٹے کو سیدھا لٹانا جس طرح ہوتا ہے, تو وہ کہا سیدھا لیٹاؤں گا تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ہوگا تو ہو سکتا ہے مجھ پر مطلب کہ کچھ لرزہ طاری ہو جائے. تو آپ نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا, اور پھر آپ نے چھری چلا دی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڑا بھیج دیا اور نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے حساب کر دیا. لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا, ان کی چھری چل گئی, مینڈا ذبح ہو گیا. یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے تو کہا کہ میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے اللہ کی راہ میں. تو علماء فرماتے ہیں اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو یاد رکھو ایمان والو تم پر بہت بڑا امتحان ہوتا, ہر سال تمہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا, ہر سال تمہارا ہوتا کیا. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں ڈالا, اور خلیل امتحان میں پورے اترے, اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. تو خدا را ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ ہمارے نفس کو ذبح کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ہمارے میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو کہ ہم نے قربانی کی تو آج ہم نماز بھی قضا کر رہے ہیں, آج عید کا دن ہے تو ہم نے چھٹی کر دی مطلب نمازوں سے. نہیں, دیکھیں آج تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی. تبدیل کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے کہ تبدیل آدمی اس وقت ہوتا ہے جب خود تبدیل ہونے کی تمنا کرتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو دیندار طبقے ہوتے ہیں, وہ جب دیندار لوگوں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جب قربانی ہو رہی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آنسو شکرانے کے بھی ہیں, اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی مطلب نعمت کے بھی. شکرانے کے کہ اللہ تو نے ہماری اولاد کو بچا لیا, اگر ہمیں کرنا پڑتا ہم کو کرنا پڑتا. بے شک دیکھو نا لوگوں نے گردنیں کٹوائی ہیں نا, سمجھے, بدر میں عہد میں احزاب میں سب کٹوائی ہیں گردنیں, تو ایسا تو نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ اے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مطلب یعنی کہ ہماری اولاد کو بچا لیا. دوسرا تو شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق کر دیا کہ ہم قربانی کیا حق ادا کرنے والے عمل میں اگرچہ حق ادا کر نہیں پائیں گے لیکن عمل کی نقل ہو رہی ہے ہماری. تو یہ تصور میں نے اپنے شیخ کو جب قربانی کر دیکھا ہے نا تو ان کی حالت بڑی غیر دیکھی ہے.
کہ وہ بڑے غمگین چہرے، کیونکہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح بات ہے کہ ہم قربانی کریں، لیکن ان کے اوپر ایک گریہ سا طاری دیکھا ہے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جانور ذبح ہو رہا ہے تو رحم تو ہے نا انسان کے اندر ہے. تو اب یہ کہ ہم اس کو تماشا بنائیں، بالکل آپ تماشا نہ بنائیں، اور کہیں قربانی ہو رہی ہے تو اسے دیکھنے کے بجائے مطلب یعنی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے یہ جانور بھیج دیے، ورنہ ہمیں کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوتا. اللہ اکبر. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، اور دعا کے ساتھ ہم اختتام کی طرف جائیں گے، اور ایک دعا یہ بھی ہم ضرور کریں گے کہ وہ سارے ہمارے بہن بھائی جو اس دفعہ قربانی جو ہے ادا نہیں کر پائیں گے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے دنوں میں، اگلی عیدوں میں ایک بہترین قربانی جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بشیر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ سب دوستوں کے لیے عید کے لیے خصوصی پروگرام ہم جو ہے وہ بھی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا اور ان کا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.